أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے تورات کے مقام اور مرتبے کو، تورات کی صفات کو اور اسی طرح انجیل کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی صفات کو بیان فرمایا۔ آج اللہ رب العزت قرآن کی حقانیت کو بیان فرمائیں گے، قرآن کی صداقت کو بیان فرمائیں گے۔ تورات کے دور میں جب تورات نازل ہوئی تو اس وقت اس کا ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری تھا، فرض تھا۔ جب انجیل کا دور آیا تو اس کے دور کے اندر اس کا ماننا بھی لازم تھا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ جب قرآن کا دور آیا تو یہ پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب قرآن کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا الیک الکتاب، میرا سونا محمد الرسول اللہ آپ کی طرف کتاب قرآن مجید بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اور یہ قرآن مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی کہ جو اس کے سامنے ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ اور تورات اور زبور اور انجیل وہ جو کیا ہے جی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تحریف شدہ نہیں ہیں۔ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے جی، نہ کہ تحریف شدہ توراتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ آج کی تورات محرف شدہ ہے جی، اس تورات کے اندر کافی مضامین کو رد و بدل کیا گیا ہے جی۔ آج کی تورات کے اندر نعوذ باللہ نقل کفر نباشت یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر شراب پی اور ننگے ہو گئے۔ آج کی تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک اچھا خاصا موٹا تازہ پہلوان آیا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرنے لگ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بھائی میرا آپ کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو آپ خواہ مخواہ میرے ساتھ کیوں زور زبردستی کر رہے ہو، پنگے لے رہے ہو؟ تو ساری رات لڑائی ہوتی رہی۔ صبح کے وقت جب ہوا، یعقوب علیہ السلام نے اس موٹے پہلوان کو لات ماری، دور جا کر گر گیا۔ پھر پوچھا بتا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں تیرا رب ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ تورات ہے جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جی۔ ایسا بھی رب ہے جو لات کھاتا ہے اور گر جاتا ہے اور بندوں سے ہار جاتا ہے جی۔ اور اس تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ ہمیں مرد میسر نہیں ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے والد کو شراب پلاتے ہیں، پلانے کے بعد باری باری پہ ایک رات ایک بہن سوئے گی، ایک رات دوسری بہن سوئے گی، ایک رات تیسری بہن سوئے گی، پھر وہ سوئیں، پھر ان کے ساتھ جمع ہوا، پھر ان کے بچے ہوئے، ان کے نام رکھے گئے۔ یہ آج کی تورات کے اندر یہودیوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جی۔
اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا، جو سب سے بڑا تھا، یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، اس نے اپنی بہو کے ساتھ زنا کیا جی۔ اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ ہمیں کون بتاتا کہ یعقوب کی صداقت کیا تھی، یعقوب کی صفات کیا تھی؟ اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمیں سلیمان کے بارے میں کون بتاتا؟ سلیمان کے بارے میں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، آج کی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھر کے اندر بت پرستی ہوتی تھی، یعقوب حضرت سلیمان ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تورات، زبور، انجیل جو کتابیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور یہ اللہ کے سچے برگزیدہ پیغمبر تھے جی، اور یہ پیغمبر سے یہ کام نہیں ہو سکتے جی۔ اور کچھ لوگوں کا پھر یہ بھی خیال ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے تورات کے اندر رجم کا حکم آیا تھا کہ شادی شدہ جب زنا کریں تو تورات کے اندر یہ حکم ہے کہ انہیں رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کے مارا جائے۔ تو آج کل کے روشن ضمیر لوگ، اپنے آپ کو بے حیا، اپنا عزت دار کہنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے لیے حکم تھا۔ میرے بھائی، یہ ان کے لیے حکم نہیں تھا، یہ آج مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قرآن مجید کی آیت تھی الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ تھا۔ یہ آیت اگرچہ تلاوتاً منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکماً ابھی بھی باقی ہے کہ کوئی شادی شدہ اب اگر زنا کرے تو اسے سنگسار اور رجم کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی رسول حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گناہ سرزاد ہوا، تو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے پاک کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ دی اور اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیر دیا۔ وہ صحابی رسول اٹھ کر دائیں طرف آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزاد ہوئے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو بائیں طرف پھیر دیا۔ پھر وہ صحابی بائیں طرف آیا، حضور نے دائیں طرف پھیرا، پھر بائیں طرف، 4 مرتبہ اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں طرف کیا جی۔ پھر اس کے کنبے قبیلے سے، اس کے رشتہ داروں سے پوچھا بتاؤ یہ معاذ کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ ان کے رشتہ داروں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اچھا خاصا سمجھدار بندہ ہے جی۔ پھر پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ یہ کہیں نشہ تو نہیں کرتا؟ کہا یا رسول اللہ نشہ بھی نہیں کرتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا اچھا پھر اگر یہ بات ہے تو لہٰذا اس کو اب کیا جائے جی؟ رجم کیا جائے جی۔ اب دیکھیں جی حضرت معاذ یہ صحابی رسول ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ یہودیوں کے لیے حکم ہے، تو صحابی کو اللہ کا پیغمبر حد جاری کر رہا ہے جی۔ اسی طرح حضور کے زمانے کے اندر ایک عورت آئی، سچے لوگ تھے نا جی، اپنی آخرت کی فکر تھی جی، اور یہ اللہ نے کام سرزاد کروانے تھے تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سزا ہے جی۔ اگر وہ اس زمانے کے اندر کسی کو سزا نہ لگتی تو آج تو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کب سزا ملی ہے، یا کب پیغمبر نے سزا دی ہے، یا صحابہ نے دی ہے، یا صحابہ کو لگی ہے، تو ہم کیوں مانے جی؟ ایک عورت حضور کے دربار کے اندر آئی، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزاد ہوئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، میری آخرت خراب ہو رہی ہے لہٰذا مجھے پاک کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیر دیا، پھر بائیں طرف پھیر دیا۔ خیر کرتے کرتے اس عورت کو جب کہا کہ واپس چلی جاؤ تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پیٹ کے اندر یہ حرام کا نطفہ ہے۔ تو حضور نے کہا تمہاری غلطی ہے، اس نطفے کی، اس بچے کی غلطی تو نہیں ہے نا جی۔ حضور نے کہا جاؤ جب ولادت ہو جائے تو آ جانا جی۔ اب جب وہ بچے کی ولادت ہوئی جی، خود سوچیں جی 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے اب شادی شدہ حضرات ہیں جی، کتنا عرصہ لگتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو حضور کے پاس آئی، حضور کو کہنے لگی یا رسول اللہ اب مجھے پاک کیجئے، مجھے آخرت کے بارے میں بڑی فکر ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ جب بچے کو دودھ پلانے کی مدت پوری کرو۔ جب دودھ پلانے کی مدت پوری گئی، حضور نے فرمایا کہ اس وقت آنا جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے۔ وہ عورت پھر چلی گئی، جب وہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، وہ عورت اس بچے کو اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کے دربار میں لایا گیا۔ کہا یا رسول اللہ
اب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ اس مائی نے اس بچے کو کہا کہ کھانا کھاؤ، روٹی کھاؤ۔ وہ بچہ روٹی کھانے لگا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم میں نے مانا، اور اب میری آخرت کیا کیجیے، بنائیے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اب اس کو کیا کیا جائے جی، سنگسار اور رجم کیا جائے۔ یہ حضور کے زمانے میں صحابہ کو، مسلمانوں کو لگی ہیں جی۔ جو یہ کہتے ہیں نا جی یہودیوں کے لیے ہے، تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سزا مسلمانوں کے لیے۔ تو فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اصل تورات کی، اصل انجیل کی، اصل زبور کی، نہ کہ آج کل تحریف شدہ تورات زبور انجیل کی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن نگبان ہے، نگران ہے ان کتابوں کے اوپر۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میرا سونا محمد رسول اللہ آپ ان یہودیوں کے درمیان میں فیصلہ کیجئے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے جی۔ آپ نے سنا نا جی، یہودی حضور کے دربار میں آئے اور ان کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ یہ پیغمبر ہماری بچی کے بارے میں، ہمارے اس بندے کے بارے میں نرم سا فیصلہ کرے گا، کوڑوں کا فیصلہ کرے گا یا جرمانے کا فیصلہ کرے گا تو ہم مان لیں گے جی۔ تو فرمایا نہیں میرے پاک پیغمبر، تورات کے اندر بھی شادی شدہ کے لیے کیا ہے جی، رجم ہے، اور قرآن کے اندر بھی کیا ہے جی، رجم ہے۔ لہٰذا جس کا رب نے حکم دیا ہے وہی کر جی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی مت کر۔ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، تیرے پاس حق آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بنائی ہے، راستہ بنایا ہے۔ ہم نے ہر ایک کو راستہ دکھایا ہے، ہر ایک کو قوت عطا فرمائی ہے، طاقت دی ہے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے اور راستہ دکھایا ہے۔ ہر ایک کو حلال اور حرام بتایا ہے، جائز اور ناجائز بتایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا نا جی تو سب کو ایک ہی سمت پہ لے کر آ جاتا، سب کو مومن بناتا ہے جی۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو کافر بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، قوت ہم نے دے دی ہے، طاقت ہم نے دے دی ہے، عقل ہم نے دے دی ہے، حلال حرام کا ہم نے بتا دیا ہے، جائز ناجائز کا بتا دیا ہے۔ اگر حق کی طرف جاؤ گے، اپنی قوت کو اچھا استعمال کرو گے، اپنی عقل کو اچھائی کے طور پر استعمال کرو گے تو بعد میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر قوت اچھی نہیں استعمال کرتے، عقل اچھا استعمال نہیں کرتے، باطل کی طرف جاتے ہو، نتیجہ آپ کو اس کا بھی ملے گا جی، سزا آپ کو اس کی ملے گی۔ ایک طرف ایمان آ جائے گا، کامیابی آ جائے گی، جنت آ جائے گی، دوسری طرف کیا جی، ناکامی اور جہنم آ جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا نا جی تو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایمان والا بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے جی، کون بندہ اچھے کام کر کے آتا ہے میرے پاس جی، کون انعام کا مستحق ہے، کون پرچے کے اندر کامیاب ہوتا ہے، کون 100/100 نمبر لیتا ہے، کون ممتاز ہوتا ہے، کون جید جدن ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے جی۔ یہ اللہ نے ہمیں سارے اسباب دیے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، عقل دی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں جی، جس کو مرضی اختیار کرو، نتیجہ آخرت میں آپ کو ملے گا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جس کے اندر تم خواہ اختلاف کرتے تھے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، میرا پاک پیغمبر یہ آپ سے نرم فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، آپ سے رجم کے بجائے کوڑے مروانا چاہتے ہیں، آپ سے رجم کے مقابلے میں آپ جرمانہ عائد کروانا چاہتے ہیں، آپ ان کی پیروی مت کیجیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچتے رہیے جی۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کے زمانے کی طرح یہ بھی ہیلے کرتے ہیں جی، قیل کال کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ان کی پیروی مت کیجیے، اور یہی لوگ کیا ہیں جی، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون زیادہ اچھا ہے حکم کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے؟ اللہ سے زیادہ کوئی اچھے فیصلے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اللہ ہی اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک جزا رکھی ہے، سزا رکھی ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ نے انعامات رکھے ہیں اور ہر ایک کے اوپر اللہ نے سزائیں بھی رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے اور حکمت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے اتارا إِلَيْكَ الْكِتَابَ آپ کی طرف کتاب کو بالحق حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن لما بین یدیہ اس چیز کی جو آپ کے پاس ہے من الکتاب کتابوں میں سے یعنی تورات زبور انجیل ہے ومہیمنا علیہ اور یہ قرآن نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر ان کے اندر جو عقائد تھے قرآن نے بھی ان عقائد کو بیان فرمایا ہے فاحکم بینہم فیصلہ کیجئے ان کے درمیان بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے یہ قرآن مجید ولا تتبع اہواءہم مت پیروی کیجئے ان کی عما جاءک من الحق آپ کے پاس حق آ پہنچے لکل ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنایا ہے منکم شرعۃ ومنہاجا دستور اور راستہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً البتہ بناتا تم سب کو ایک امت یا صرف مومن بناتا یا کافر بناتا لیکن اللہ نے بندے کو عقل دیا اختیارات دیے وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے فِيمَا آتَاكُمْ ان چیزوں کے بارے میں جو تم کو دیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لہٰذا نیکی کے کاموں میں نیکی کے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے سب نے فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو مسئلہ واضح ہو چکا ہے اب خواہ اختلاف کرتے ہو وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ میرا سونا محمد الرسول اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کیجئے بما اس چیز کے ساتھ کہ انزل اللہ جس کو اللہ نے اتارا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے وَاحْذَرْهُمْ ان سے بچ کر رہیے أَن يَفْتِنُوكَ یہ کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں عن بعض ما انزل اللہ الیک اس چیز کے اندر جس کو اللہ نے اتارا ہے آپ کی طرف فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ روگردانی کریں قرآن کے فیصلے سے فَعْلَمْ پس جان تو أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے أَن يُصِيبَهُمْ یہ کہ ان کو پہنچائے بے بعض ذنوبہم بعض ان کی گناہوں کی بدولت سزا وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سارے من الناس لوگوں میں سے لفاسقون فاسقیں اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے افحکم الجاہلیت یبغون کیا وہ جاہلیت کے حکموں کو تلاش کرتے ہیں حالانکہ ومن احسن کون زیادہ اچھا ہے من اللہ سے حکمن حکم کے اعتبار سے فیصلے کے اعتبار سے لقوم یوقنون واسطے اس قوم کے یوقنون جو یقین رکھتی ہے اللہ رب العزت قرآن کے ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے